نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي انزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا او على سفر فعدة من ايام اخر آمنت بالله صدق الله العظيم قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم قد اظلکم شہر عظیم مبارک او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ عزیزان مکرم، واجب الاحترام عزیز دوستوں اور بزرگوں، رمضان المبارک قریب ہے، تو اس حوالے سے چند باتیں گزارش کرنی تھیں تاکہ رمضان شریف آئے اور ہم خوب اللہ کی عبادت کر کے اللہ کے ہاں کامیاب ہو جائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس مہینے کے بارے میں کہ یہ مہینہ عظیم مہینہ ہے اور برکت والا مہینہ ہے۔ قد اظلکم شہر عظیم مبارک، کہ عظیم بھی ہے اور برکت والا بھی ہے۔ اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکات رکھی ہیں۔ دیکھیں کہ اس کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیہ لیلۃ خیر من الف شہر، اس مہینے میں ایک رات ایسی ہے جو 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے۔ تو کتنی بڑی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک رات ایسی عطا کی۔ اللہ ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اگر ہمیں وہ نصیب ہو جائے 1000 مہینوں کی عبادت سے بہتر ہے۔ اور دن کا روزہ جو ہے یہ فرض ہے، رات کے نوافل ہیں 20 رکعت تراویح۔ اس کے اندر تہجد تو ویسے ہی روزانہ پڑھنی ہے، لیکن فرمایا کہ اگر کوئی نفل پڑھتا ہے، اتنی برکت والا مہینہ ہے کہ اس نفل کا اجر اللہ بڑھا کے فرضوں کے برابر عطا فرماتے ہیں۔ عام دنوں میں نفل کا ثواب نفل ہوگا، لیکن رمضان شریف کے اندر نفل کے ثواب کو بڑھا دیا جاتا ہے، فرضوں کے برابر کر دیا جاتا ہے۔ کتنی بڑی بات ہے، فرض کا ثواب اتنی بڑھا دیا جاتا ہے کہ عام دنوں میں 70 فرض پڑھیں تو اس رمضان میں ایک فرض 70 فرضوں کے برابر ہے۔ تو فرض کا ثواب کتنی ہے؟ دیکھیں کہ اگر ایک آدمی نماز عشاء یا نماز فجر، ظہر، عصر یا کوئی نماز اللہ نہ کرے چھوڑ دے، تو ساری زندگی وہ نمازیں پڑھتا رہے، نوافل پڑھتا رہے، تہجد پڑھتا رہے، دن رات قیام کرتا رہے، ساری زندگی کے نوافل اس کے ایک پلڑے میں رکھ دیا جائیں، دوسرے پلڑے میں ایک فرض کو رکھ دیا جائے، تو ایک فرض کا مقابلہ ساری زندگی کے نوافل نہیں کر سکتے۔ تو کتنی بڑی خوش نصیبی ہے اس امت کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک نفل فرضوں کے برابر ہے۔ اس مہینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے بڑی برکت رکھی ہے۔ تو یہ مہینہ جو ہے نا، ایک تو صبر کا بھی مہینہ ہے۔ اس پر جتنی صبر کریں گے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے بدلے بھی جنت عطا کرے گا۔ صبر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک صبر علی الاطاع ہے، یعنی اطاعت پر صبر کرنا۔ مثال کے طور پر روزہ رکھا ہے، بھوک لگتی ہے، اس پر صبر کرنا۔ اسی طرح ہم نے صبح کی نماز پڑھنی ہے، اگر سخت ٹھنڈ ہے، پانی ٹھنڈا ہے، اور اس پریشانی میں ہم نے نماز کا وضو کرنا ہے اور نماز کے لیے جو تکلیف ہے اس کو برداشت کرنا ہے، صبر کرنا ہے، اس کو صبر علی الاطاع کہتے ہیں، یعنی اطاعت پر صبر کرنا۔ کوئی پریشانی اس میں آ جائے اس پہ صبر کرنا۔ اور دوسرا الصبر علی المعصیہ، معصیت پر صبر، کہ گناہ سامنے ہے، دیکھنے کی لذت سے اپنے آپ کو محفوظ کرنا، اس پر صبر کرنا۔ نفس کہے گا کہ یہ کام کر لو، لیکن ہم نے اس گناہ سے بچ کر اپنے آپ کو بچا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کرنی ہے، معصیت سے بچانا ہے اور صبر کرنا ہے۔ اسی طرح ایک یہ ہے کہ مصیبت کوئی پہنچ جاتی ہے، صبر علی المصیبہ، یعنی مصیبت کوئی بھی انسان کو پریشانی پہنچتی ہے، اس حادثے پہ، اس پریشانی پہ صبر کرنا۔ مثال کے طور پر اللہ نہ کرے کسی کا کوئی حادثہ ہو جاتا ہے، اس پر صبر کرنا، یہ بھی جنت، اس پر بھی جنت اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں۔ اسی طرح
اگر کسی کا بچہ فوت ہو گیا یا کوئی ماں باپ میں سے کوئی چلا گیا یا کوئی اس طرح کا حادثہ پیش آ گیا تو اس پر صبر کرنا بھی، اس پر بھی اللہ جنت عطا فرماتے ہیں۔ تو رمضان شریف کے بارے میں فرمایا کہ یہ صبر کا مہینہ ہے، اس میں انسان کو تکلیف ہوتی ہے، پریشانی ہوتی ہے، اس پر جتنی صبر کرے گا اللہ تبارک و تعالیٰ اس پر اتنی اس کو اجر عطا فرمائیں گے، اور اس کا بدلہ جنت ہے۔ صبر اور شکر بہت بڑی نعمتیں ہیں، کبھی انشاءاللہ اس پر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ بات کرنے کا موقع دے گا۔ تو بہرحال یہ ہے، رمضان شریف کے اندر ہم زیادہ سے زیادہ عبادت کریں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ روزہ رکھنے کے بعد پھر وہ کیا کرتے ہیں، اپنا ٹی وی چلا کے اس پر جو ہے نا اپنا وقت ضائع کرتے ہیں، چلو بھی وقت گزار رہے ہیں۔ یاد رکھیں یہ گناہ ہے۔ انسان روزہ رکھے، آنکھوں کا بھی روزہ ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بعض روزے دار ایسے ہیں کہ ان کو سوائے بھوکا اور پیاسا رہنے کے کچھ حاصل نہیں ہوتا، اس لیے کہ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، آنکھ سے نہ کوئی غیر محرم کو یا کوئی غلط کام یا اللہ کی نافرمانی سے نہ دیکھنا، رکنا بھی آنکھ کا روزہ ہے، اور زبان سے غلط جملے نہ کہنا زبان کا روزہ ہے، اللہ کی نافرمانی کے کوئی جملے نہ نکلیں۔ آج ہماری آنکھیں ہمارے کنٹرول میں نہیں ہوتی، روزہ رکھا ہے لیکن آنکھ کا روزہ نہیں ہے، آنکھ ادھر ادھر دیکھ رہی ہے، جبکہ آنکھ کا بھی روزہ ہے۔ زبان کا روزہ، انسان روزہ رکھتا ہے، غیبت شروع ہو جاتی ہے، گلہ سارا دن کرتا رہتا ہے، زبان کا روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ زبان کو بھی روزہ ہے، روزہ رکھیں تو زبان سے بھی کوئی غلط جملہ نہ نکالیں، لڑائی نہ کریں، جھگڑا نہ کریں، گلہ نہ کریں، غیبت نہ کریں، کسی کی کوئی برائی نہ کریں، کوئی ایسی بات بھی پشت پیچھے نہ کریں کہ تاکہ اگر وہ موجود ہوتا سنتا تو اس کو ناپسند سمجھتا، اسی کو غیبت کہتے ہیں۔ اس سے بچنا چاہیے، احتراز کرنا چاہیے، ورنہ روزے کا سارا ثواب ضائع ہو جائے گا۔ اور اسی طرح انسان غلط سنے بھی نہ، کانوں کا بھی روزہ ہے۔ غلط سننا، کئی لوگ گانے وغیرہ لگا دیتے ہیں، چلو ٹائم پاس کریں، یاد رکھیں کانوں کا بھی روزہ ہے، سوچ کا، دل دماغ، یہ سب ساری چیزیں یہ اطاعت اور فرما برداری میں اس کو لائیں تاکہ ہمارا روزہ کامل ہو۔ انسان اگر رمضان شریف کے اندر اللہ کو راضی کر لیتا ہے، 11 مہینے تو ہوتے ہیں انسان کھاتا ہے پیتا ہے، سارا سال اپنی مرضی سے گزارتا ہے، اگر ایک مہینہ بھی اللہ کے حکم کے مطابق خالصتاً گزار لے تو یہ انسان کی خود فائدے کی بات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک مرتبہ ممبر پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے پر رکھا تو آمین، تیسرے پر قدم مبارک رکھا تو آمین۔ صحابہ نے پوچھا اللہ تبارک و تعالیٰ کے اے پیغمبر، آپ نے پہلی مرتبہ یہ ہم نے دیکھا یہ معمول کہ آپ نے ممبر پر قدم مبارک رکھا تو آمین فرمایا، دوسرے پر رکھا تو آمین۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میرے پاس جبریل علیہ السلام تشریف لائے، انہوں نے بد دعا کی کہ وہ شخص تباہ و برباد ہو جائے جو آپ کا نام سنے اور درود نہ پڑھے، دوسرا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو رمضان کو پائے اور مغفرت نہ کروا سکے، تیسرا وہ شخص بھی تباہ و برباد ہو جائے جو بوڑھے ماں باپ کو پائے اور ان کو راضی نہ کر سکے۔ اب دیکھیں کتنی لوگ رمضان شریف میں اللہ کو ناراض کرتے ہیں، اور اس سے بڑی تباہی کیا ہو سکتی ہے جس پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم آمین فرما رہے ہیں، جبریل علیہ السلام بد دعا کر رہے ہیں، جبریل علیہ السلام کو بھیجنے والے اللہ تبارک و تعالیٰ ہیں۔ تو اس تباہی سے ہم سب نے نکلنا ہے، اس تباہی سے ہم سب نے بچنا ہے۔ کتنی لوگ کہتے ہیں علماء کے پاس جاتے ہیں، ہمارے اوپر کسی نے جادو کر لیا، آپریشن، یہ جادو جو ہم نے اپنے اوپر کیا ہوا ہے اس جادو کو ہم نے اتارنا ہے۔ رمضان شریف میں اپنی بچیوں کو، بچوں کو، چھوٹوں کو، بڑوں کو منت اور سماجت کر کے اللہ کے حکم کا پابند بنائیں، 5 وقت کا نمازی بنائیں، عادی بنائیں نماز کا، اور روزہ رکھیں۔ اگر بالغ ہیں تو ان کو منت سماجت کر کے روزہ رکھوائیں، اللہ کی نافرمانی سے بچائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر کوئی بندہ رمضان کا روزہ نہیں رکھتا تو ساری زندگی روزے رکھے، ساری زندگی، اگر اس کی زندگی 80 سال ہے، 100 سال ہے، تو ساری زندگی بھی روزے رکھے، وہ ایک روزہ جو رمضان کا چھوڑا ہے فرض روزہ، اس کے مقابلے میں ساری زندگی کے روزے، نفلی روزے اس کے مقابلے میں کم حیثیت رکھتے ہیں، یہ ایک روزہ سب سے زیادہ حیثیت رکھتا ہے۔ اس لیے میں گزارش کرتا ہوں کہ گھر کے اندر کوئی بچی، کوئی بچہ، کوئی بڑا، کوئی چھوٹا،
کوئی بھی ایسا نہ ہو کہ جو روزہ نہ رکھے۔ جو جتنی استطاعت رکھتا ہے، ہاں بیمار ہے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بیمار روزہ نہ رکھے، اس کے لیے حکم ہے کہ وہ بعد میں ٹھیک ہو جائے تو رکھے۔ اگر کوئی مسافر ہے اس کے لیے بھی اجازت ہے۔ جب اللہ کی طرف سے ایک اجازت ہے تو اس پر عمل کرنا بہتر ہے۔ اور اسی طرح ہم نے رمضان شریف کے اندر کیا کرنا ہے؟ زیادہ سے زیادہ ذکر کرنا ہے۔ سب سے زیادہ لا الہ الا اللہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ تیسرا کلمہ پڑھیں، کثرت کے ساتھ استغفار کریں، اور کثرت کے ساتھ درود شریف پڑھیں۔ ہم کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں، کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کہ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، ہم نے قرآن مجید کو رمضان میں اتارا۔ رمضان شریف کا قرآن سے بڑا تعلق ہے، اس لیے رمضان شریف میں سب سے زیادہ قرآن پڑھا جائے۔ ایک نیکی 70 گنا بڑھ جاتی ہے، جبکہ عام دنوں میں قرآن کا ایک لفظ پڑھو 10 نیکیاں ملتی ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الف لام میم، یہ ایک حرف نہیں، الف حرف لام حرف میم حرف، یہ الف لام میم پڑھنے سے 30 نیکیاں مل جاتی ہیں، 30 گناہ معاف ہو جاتے ہیں، 30 درجے بلند ہو جاتے ہیں۔ تو اس لیے اگر کوئی بندہ رمضان میں پڑھے گا تو پھر الف لام میم کو 70، آپ دیکھیں کہ ایک کو 70 کے ساتھ ضرب دیں تو کتنی نیکیاں بن جاتی ہیں۔ قرآن کی کثرت سے تلاوت کریں، کم سے کم اور کچھ نہیں، ایک قرآن کا ختم لازمی کریں۔ بعض ایسے ہمارے بزرگ گزرے ہیں تو رات دن پڑھتے ہیں، قرآن کا روزانہ ختم کرتے ہیں 24 گھنٹوں میں۔ اگر 24 گھنٹوں میں نہیں کر سکتے تو پھر کوشش کریں 2 دن میں 3 دن میں قرآن مجید ختم کرنے کا معمول بنائیں۔ سیدنا امام اعظم حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا معمول تھا کہ ہر رمضان میں 63 قرآن کے ختم کرتے تھے، دن کو قرآن کا ختم، رات کو قرآن کا ختم، تراویوں میں 3 قرآن ختم ہوتے تھے، 63 قرآن کے ختم زندگی کا معمول بنایا ہوا تھا۔ اس لیے ہم کوشش کریں زیادہ سے زیادہ کثرت کے ساتھ قرآن شریف کی تلاوت کریں۔ باتیں کرنا اور لغویات اور سارا دن جو ہے نا گپ شپ میں گزارنا وقت، اس سے بہتر ہے ہم اللہ کے قرآن کی تلاوت کریں۔ میں سب سے یہ گزارش کروں گا، میرے بہن بھائی جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، آپ اس پر عمل کریں، اپنی آخرت کو سنواریں۔ ہو سکتا ہے یہ زندگی کا آخری ہمارا رمضان ہو، اس کو اچھے سے اچھا بنائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس رمضان کا پہلا عشرہ رحمت ہے، اولہ رحمت، اوسطہ مغفرت، آخرہ عتق من النار، اور دوسرا عشرہ مغفرت کا ہے، تیسرا عشرہ عتق من النار، جہنم سے آزادی کا ہے۔ تو خوب اللہ سے رحمت مانگیں، خوب اپنی اللہ سے مغفرت کروائیں، خوب اللہ سے جہنم سے آزادی مانگیں۔ ہو سکتا ہے زندگی کا یہ آخری رمضان ہو، اس کی پوری سے پوری کوشش کرنی ہے اور کثرت کے ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت میں گزارنا ہے۔ اس میں جتنی ہو سکتا ہے سستی سے پرہیز کرنا ہے، ابھی سے تیاری کر لو۔ اگر کوئی محتاط ہے اس کا بوجھ ہلکا کر دیں، اس کا ٹائم اس کو زیادہ دے دیں، تاکہ وہ اپنا قیمتی وقت جو ہے نا قرآن اور نماز کے اور ذکر اذکار میں گزارے، اور اس کے ساتھ بوجھ بھی ہلکا کریں، اس کا کچھ کھانے پینے کا انتظام بھی کریں، اور کوشش کریں۔ میری مائیں، میری بہنیں، میرے بھائی، جہاں جہاں تک میری آواز پہنچ رہی ہے، میں سب سے گزارش کرتا ہوں لوگوں کو زیادہ سے زیادہ افطار کرائیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اگر ایک کھجور کا دانہ بھی کسی کو کھلا دیا تو پورے روزے کا ثواب ملے گا، اگر ایک گھونٹ پانی کا بھی پلا دیا تو فرمایا من سن سنتا حسنۃ کان لہ اجرہا واجر من عمل بہا ولم ینقص من اجورہم شیئا، اگر آپ نے کسی کو نیکی پر کھڑا کر دیا، اس نے نیکی کی تو اس کی نیکی کا پورا پورا ثواب اس کو بھی ملے گا، اور آپ کو بھی پورا پورا ثواب اس کی نیکی کا ملے گا۔ ولم ينقص من اجورہم شیئا، اس کی نیکی سے کمی بھی نہیں کی جائے گی۔ اس لیے آپ ترغیب دیں، گھر میں ماحول بنائیں، آپ علماء کو افطاری کروائیں، مدارس میں کرائیں، مساجد میں افطاریاں کرائیں، غرباء کو کرائیں، رشتہ داروں کو کرائیں، دوست یاروں کو کرائیں۔ آپ یہ ماحول بنائیں، جتنا افطاریاں کرائیں گے اللہ آپ کے رزق میں برکت ڈال دے گا۔ اس لیے اس کی کوشش کریں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ مجھے اور آپ کو، ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ جس میرے بھائی تک، جس میری بہن تک یہ میری بات پہنچ رہی ہے، وہ آگے اس کو پہنچائے اس نیت سے، تاکہ کوئی بندہ بھی اس بات کو سنے گا، عمل کرے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی آخرت کو بنا دے گا۔ اللہ ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔